دیکھیے لاہور کی اس وقت کیفیت اسموک کے حوالے سے بہت شدید ہے. آپ دیکھتے ہیں روز کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اسموک کی انڈیکس آپ کو نظر آتی ہے وہ لاہور میں، دہلی میں. اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. ہمارے ہاں جو ہماری کاشت ہوتی ہے اس کے جو بچا کچا حصہ ہے اس کو جلایا جاتا ہے، اسموک نکلتا ہے. ہماری اینٹوں والے جو پٹھے جس کو کہتے ہیں وہاں سے دھواں نکلتا ہے. ہماری گاڑیاں، خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا. میڈیکل اینگل سے میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ یہ اسموگ ایک طرف تو ہر شخص کو متاثر کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ہمارے خصوصی بچے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو مسکولر ڈسٹروفی کی بیماری ہے، جن کو سی پی کی بیماری ہے، یا وہ بچے جن کو نیوروپیتھیز کی بیماری ہے، یا جو ہمارے اور اسپیشل بچے ہیں، ان کی چونکہ امیونٹی کچھ کم ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. تو اس لیے گورنمنٹ نے بھی اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اسپیشل اسکولوں کے بچے ہیں ان کو چھٹیاں دے دی ہیں، تو بچوں کو گھروں میں رکھیں اور گھروں کے اندر بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ اسموگ فیل ہو رہی ہے تو آپ ڈھانپ کے رکھیں اپنے چہرے کو، ماسک لگا کے رکھیں، اور باہر جاتے ہوئے تو ماسک ضرور لگا کے رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ریزسٹنس بھی کم ہوتا ہے، اور انہیں بھی کوشش کریں. مثلا میں نے بہت سے پیشنٹس کو دیکھا ہے جو ہیں کسی اور چیز کے پیشنٹ لیکن دے آر کاٹ اپ بائی دی اسموک. مثلا فالج کے جو پیشنٹس آتے ہیں، سیویئر آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس آتے ہیں، ان کے اندر چونکہ بہت سی میڈیکیشنز آپ لے رہے ہوتے ہیں، جو اولڈ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو اس لیے ان سب کو بھی باہر نکلتے ہوئے ایک دفعہ پھر ماسک کا استعمال کرنا شروع کریں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اوائڈ کریں. بارش ہونے کے بعد اسموگ عام طور پہ بیٹھ جاتی ہے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب تک نہیں ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب اسموگ سے ہوتا کیا کیا ہے؟ ایک تو آپ کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، پانی نکل سکتا ہے آنکھوں سے آپ کو فلو ٹائپ کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کو چھینکیں آ سکتی ہیں. جن لوگوں کو ایستھما کی بیماری ہے، ایزما جسے کہتے ہیں یا دمہ کہتے ہیں، ان کے سانس میں سیٹیاں آ سکتی ہیں. ان کو اپنی ڈوز ایڈجسٹ کروانی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو آج کل اب ٹھنڈ آنی شروع ہو گئی ہے تو آپ اگر نہائیں بھی تو نیم گرم پانی سے نہائیں، زیادہ بہت ٹھنڈی چیزیں اپنا پئیں، اور ہو سکے تو آپ جس طرح سوپس ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. چائے اگر آپ پیتے ہیں اس کا استعمال کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اگین ہائیڈریشن، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، کیونکہ ہم جب سردیاں آتی ہیں تو پانی پینا کم شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اگلے 2-3 ہفتے تک اسموگ رہے گی، پھر آٹومیٹکلی اٹ ول گو اوے. یہ جب بارشیں شروع ہوئی تو ختم ہو جائے گی، لیکن تا وقت کہ یہ ہے ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں. بٹ میرا جو یہ پروگرام تھا یہ خاص طور پہ خصوصی افراد کے حوالے سے ہے اور بزرگوں کے حوالے سے ہے. انہیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.